کربلا زندگی کے ہر حصے کو نمایاں کرتی ہے۔ کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک زاویہ صرف بیان ہوا، ہر زاویے سے دیکھیں، ہر شخص دیکھے، ہر قوم دیکھے، ہر ایج سے دیکھا جائے تو بھی کربلا اسے درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے ماں ہو، بہن ہو، ہر زندگی کا حصہ کربلا میں موجود ہے۔ اسی لیے کربلا قیامت تک کے لوگوں کے لیے درس کی جگہ بن چکی ہے۔ قرآن بھی جہاں انبیاؤں کا ذکر کر رہا ہے، جب نبی کا ذکر آتا ہے یا ذہن میں تصور آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید اللہ کا نبی یعنی کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی شخصیت، بزرگ شخصیت۔ بزرگی باطنی ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی جن کو جب پیغام دیا گیا، اور اکثر جو ان کے واقعات ہیں، قصے ہیں قرآن میں، وہ ان کی جوانی کے ہیں۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ انبیاء جوان ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا ہے اور ایک بت کے جو ہے وہ گردن میں لٹکا دیا، وہ حضرت ابراہیم جوان ہے، اس وقت جوانی میں جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جوانی ہے، نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، ایک قوم پوجا کر رہی ہے، صبح نکلتے ہیں، ستارے غائب، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا جو دن میں غائب ہو جائے۔ اسی طرح چاند، اسی طرح سورج، وہ جوانی ہے۔ حضرت یوسف کو جب نبوت ملی ہے، عین جوانی ہے، جوانی کے اندر ان کو جو ہے وہ اللہ نے اس پیغام کو ابلاغ کے لیے دیا۔ جوان قرآن کی نگاہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جوان ہی ہے جو معاشرے کو چلا سکتا ہے۔ آج بھی وقت کے امام کو جوان کی ضرورت ہے، کیونکہ جوان کے اندر اتنا اسپرٹ ہوتا ہے، اتنے ایمبیشیس ہوتے ہیں، اتنی اس کی انرجی ہوتی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ رسک لے پاتا ہے، وہ خوف کو فنا کر دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہ جوان کے اندر اللہ نے طاقت ہے۔ اب دو مشینریاں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک الہی ہے، ایک طاغوتی ہے، شیطان کا سلسلہ ہے۔ وہ اس کی بھی پوری طاقت جوان کے اوپر ہے۔ جتنے بھی واقعات، جتنے بھی داستانیں نبی کے مقابلے میں بھی ہیں، وہ شیطان جوانی میں کر رہا ہے۔ جتنے بھی گمراہ کرنے کے پلیٹ فارمز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، پلاننگ ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ جوان کے لیے۔ تو یہاں جوان بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر جوان اپنی قدر کو پہچان لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ خدا نے اسے کتنی بڑی اپورچونیٹی دی ہے۔ اور یہی جوان امت ہے جس امت کو اپنے امام تک پہنچنا ہے۔ کربلا انہی جوانوں کی داستان ہے کہ جہاں اتنے جوان جمع ہو کر اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو راستہ بن رہا ہے، یہ جو راستہ بنایا ہے جوانوں نے بنایا۔ جوان آج آپ کو کہیں پہ بھی کامیابی نظر آتے ہیں، قوموں کو، ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، حتیٰ ملکوں کے حدود ہوں، دین کی پاسداری ہو، وہاں پر بھی آپ کو صرف جوان نظر آئے گا۔ جوان تھے۔ 8 سال عراق ایران کی جو وار تھی، اس کے اندر کیسے جوان تھے کہ سحر میں مانا جاتے امیر المومنین پڑھتے ہیں،
فجر کی نماز سے پہلے زیارت عاشورہ اور پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جوانی میں جو لذت ہے عبادت کی، اور دو ہی کام، دو ہی خواہشات، تیسری خواہش نہیں، یا شہادت یا زیارت. بس امام زمانہ یا شہادت دے دے یا زیارت کرا دے، تیسرا آپشن نہیں ہے لائف میں. کیا آج کا جوان اس امید سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ بس یہی عزیزان محترم چند گزارشات آج آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ جوان جو ہے وہ ایک ایسی مشینری ہے کہ جسے اگر صحیح طریقے سے سسٹمیٹک نہ کیا جائے تو قوم برباد ہو جاتی. اندلس کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب عثمانی دور تھا، اسلام کی بڑی حکومت تھی، اسلام کی بڑی پھیلی ہوئی حکومت تھی. الغرض صحیح کتنا کیا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اسلام جو ہے وہ مثلا یورپ کے قلب تک پہنچ چکا تھا، ہر جگہ تھا. کس چیز نے جوان کو برباد کیا؟ اب جوان تھے سارے. دشمن ضعف کو پہچانتا ہے، دشمن کمزوریوں کو جانتا ہے. اگر آپ اپنی کمزوری کو نہیں جانتے تو آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فریب دیں. آپ اگر نہیں جانتے کہ آپ کہاں گرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ روز گھر سے نکلتے ہیں، ایک جگہ سڑک آتی ہے، آپ کی بائک، آپ کی گاڑی یا آپ کا پاؤں کھٹا گڈھے میں اترتا ہے. اب آپ روز وہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستے میں پرابلم ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ راستہ تبدیل کر لو. اگر راستہ تبدیل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس گڑھے کو بھر لو. عقل تو یہی کہتی ہے. روز اپنے آپ کو گرائے جا رہے ہو، صاف پتہ ہے مگر گر رہا ہے. مشہور واقعہ، ایک عابد فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو رستے میں کیچڑ تھا، پاؤں لگا، کپڑے خراب ہو گئے، واپس گیا، تبدیل کیے، وضو کیا، دوبارہ آیا، پھر جانے لگا، پھر دوسری دفعہ پھر پاؤں اسی کیچڑ میں لگا، پھر کپڑے خراب ہوئے، پھر جانے لگا، پھر تیسری دفعہ آنے لگا تو شیطان نے خود اس کو بچایا کہ بھائی سیدھے ہی چلے جاؤ، اس طرح تو تم اگر گرتے رہے عبادت کر تم تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. وہ کیوں؟ ہدف جب مہم ہو تو پھر انسان رکاوٹوں سے گھبراتا نہیں ہے. آج ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک بڑی تعداد میں، آپ سب کو تو نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصہ، ویسے جنرل بات کر، اس زندگی کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہی شارٹ کٹ، وہی جو دنیا نے انسان کے ذہنوں میں ڈالا ہوا، یہ کر لو، وہ کر لو، یوں کر لو، یہ کر لو. شخصیت نہیں بن رہی کیونکہ ہدف نہیں ہے.